تمہارے علماء ڈرتے نہیں ہو، تیری انسانی بدکار نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہمیں کیڑے نظر آتے ہیں. سوچو یہ قوم کیسے عزت پائے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. لوگوں نے ایسے اٹھایا جن کے ہاتھوں میں قتل کی ایک لمبی فہرست ہے. تو زناکار، بدکار، شرابی، لاکھوں کے دامن پہ لگے ہو، پھر بھی اٹھایا، اپنا ہیرو بنایا، انہیں زمانے کا بادشاہ بنا دیا. عجیب بات ہے، جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، جن کے دامن میں جادو نہیں ہوتا، جن کی راتیں تہجد میں گزرتی ہو، جن کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہو، جن کی فکریں امت تک دین کو پہنچانا، قرآن کو پہنچانا، امت کو زناکاری بدکاری سے بچانا، اللہ کے راستے پر ڈالنا، جن کی قرآن اور جن کی سوچ، جن کی فکریں ہو. عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان میں داغ لگا دی ہے، اور جن میں داغ نہیں تھے انہیں داغدار بنا کر پھر ہم عزت دار بننا چاہتے ہیں، پھر ہم ایک معاشرے کو عزت دینا چاہتے ہیں اور ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زمانے میں اپنی حکومت چاہتے ہیں. یہ ناممکن ہے، ناممکن. جو اللہ نے تمہیں ہیرو دیے ہیں، جو علماء دیے ہیں، جن کے دامن صاف ہے، میں اپنا ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے عزت دے گا. اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی دل میں قدر آ جائے، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ کی نشاندہی کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کی رحمت کی نظر جب پڑتی ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے کہ سینہ کھولوں گا، قرآن والوں کی، اسلام کی محبت دل میں ڈالوں گا. یہ میری محبت کی نشانی ہے کہ بندہ قرآن والوں سے محبت کرے، بندہ علماء سے محبت کرنے لگے، بندہ قرآن سے محبت کرنے لگے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے صاحب کی قدردانی کرو. ایک سوال ہے، حضرت نے مجھ سے کہا تھا، کہا بھی نہیں لیکن پھر بھی میرے دماغ میں ایک بات ہے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، صاف صاف کہہ دیتے ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ تصور ہے کہ حضرت نے اس عمر میں شادی کرنی نہیں کہا، زنا تو نہیں کیا، نکاح نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، کچھ اور کو نہیں کیا. تمہارے حبیب نے، تمہارے آقا نے نکاح کیے ہیں. وہ پہلا نکاح آپ کا 25 سال کی عمر میں ہوا، اس کے بعد آپ کا نکاح کب ہوا؟ 53 سال کی عمر، 52 سال کی عمر میں. اس کے بعد یہ کے بعد تیسرے نکاح ہوتے گئے. نکاح میں نہ کوئی عمر شرط ہے، نہ کوئی معاملہ شرط ہے. آپ اس کا بوجھ اٹھانے والے ہو، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہو کہ آپ اس کا مصرف، اس کا خرچ اٹھا سکے اور اس کی زندگی کا خیال کر سکے. اللہ نے آپ کو اگر طاقت دی ہے، آپ ایک کوئی چار کیجیے. اللہ نے آپ کو حکم دیا بلکہ وہ مقامرت من النساء مثنا وثلاث ورباع، ایک سے نہیں، 2 سے شروع کیا اللہ نے. یہ تو ہمارے ہندوستان کا معاملہ ہے کہ یہاں پر ایک سے زیادہ قبول نہیں کرتے، ورنہ اللہ نے شروع 2 سے کیا ہے. 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آخر میں کہا فوائد کا پھر 1 سے کرو، لاسٹ میں. میرے ہاتھ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا. حدیث میں واقعہ بے شمار ہے اس کی فضیلت کا. بس ایک عالم کا قول جو ملک کے شام سے غالباً آیا تھا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آج امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں سیاہ پر آمادہ ہیں تو کل قیامت میں اللہ مسلمانوں سے پوچھے گا جن کو اللہ نے ذرائع دیے ہیں، اللہ نے جن کو طاقت دی تھی کہ انہوں نے اپنے نکاحوں کو کیوں نہیں دیا. کل قیامت کے میدان میں ایک بڑا مجمع اس میں بھی کر سکتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود اس سنت کو تم نے دوبارہ زندہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاید آپ کو بات عجیب سی لگی ہو لیکن ہم یہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ شعر میں آپ سے پیش کر دیتا ہوں. أبو علي